چلیں وہ اتنا آ جاتے ہیں تو یہ تسلیم بھائی موجود ہے ہمارے ساتھ. تسلیم بھائی کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. آپ کی گفتگو سن کے نا بڑا محفوظ ہو رہا تھا میں کہ ایک ایسے بندے کو یا ایک بشر رسول کو آسمان پر لے جانا، اور اس کا یہ ایک ایسا مشرکانہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو پھر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے جانا فزیکلی، اور یہ اس عقیدے کی پیروی کرنا جو کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے یا ایک خدا کا بیٹا ہے. نبی نہیں مانتے، وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں، دو چیزیں ہیں. تو زیادہ تر وہ خدا ہی میں نے سنا ہے ان کے منہ سے کہ وہ خدا ہے جو آسمان پر بیٹھا ہے. چونکہ یہ عقیدہ عیسائیوں سے آیا ہے، 600 سال پہلے عیسائیت مذہب آیا، اس کے بعد 1400 سال مطلب 600 سال کے بعد جو ہے اسلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت سے. تو یہ چونکہ عیسائی پہلے آئے ہیں، وہ عقیدہ چونکہ ان میں موجود تھا جی آسمان پر جانا، اور جو لوگ مسلمان ہوئے وہ عقیدہ لے کے اسلام میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھے گی، تو کیا قرآن میں اس بات کا تضاد ہو سکتا ہے کہ ہم صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ لے جائے ایک بشر کو، اور ہم یہ کہیں جی کہ وہ توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مطلب مقام دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمین میں دفن ہو اور وہ آسمان پر بیٹھے ہوں زندہ 2000 سال سے. تو یہ ایک ایسا مشرکانہ عقیدہ ہے جس کی اسلام میں کسی قسم کی وضاحت اور نہیں ملتی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائے تو اسی میں اسلام کی برتری ہے، کیونکہ جو مذہب اسلام ہے اس کا زندہ ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے، جو کہ حدیثوں میں ثابت ہے. 1,00,000 چلیں بس کر دیں، اب ساری باتیں ایک ہی دفعہ پہ کریں گے، ہمیں بھی کچھ بولنے دیں. چلے جی کرے. اچھا ابھی جناب پتہ کیا تسلیم بھائی، لوگ ہو جاتے ہیں بور جب آپ اور میں نا یا کوئی بھی بات کو نا دائروں میں لے کے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ میں نے آپ کی باتیں لکھی ہیں، چونکہ میں تو بھائی لکھتا ہوں جب کوئی بندہ بول رہا ہو، اگر مجھے اسی بات کا جواب میں اس کو لکھ لیتا ہوں. اب میں آپ کی ساری باتیں دے کے ون بائی ون ایڈریس کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ ایڈریس ایسے کروں اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ کو جو جواب دینا ہے نا میں نے انشاءاللہ اس کا کوئی آگے سے جواب نہیں ہے، لہٰذا آپ نے آگے سے بولنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ خام خواہ بات کا فائدہ نہیں ہوتا نا، کیونکہ ہم آپ کو جواب ہی ایسا دیں گے. آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور یہ جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، جو لوگ عیسائیت سے اس مسلمان ہوئے وہ اپنا یہ عقیدہ اسلام کے اندر لے کے آئے. یہ بات آپ نے کی ہے. اب ذرا سنیے گا، اس بات کو ہم ایڈریس کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمانوں پہ چلے گئے ہیں. نہ تو کوئی عیسائیوں سے نعوذ باللہ مسلمان ہونے والی بات ان پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ، نہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیوں سے عقیدہ آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مرزا صاحب کے عقیدہ کے مطابق وہ انسان ہے اس امت میں جن سے اللہ بات چیت کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مرتبہ و مقام ہے اسلام میں کہ ہمارے آقا و مولا نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت عمر دیکھیں نا، جو انسان کے اندر گمراہی آتی ہے وہ شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے نا. سرکار نے فرمایا کہ عمر سے شیطان اتنا خوفزدہ اتنا ڈرتا ہے کہ اگر عمر ایک راستے سے گزر رہے ہوں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ میں نے آپ کو حضرت عمر کے وہ فضائل بتائے ہیں کہ جو ہمارے آقا و مولا کی زبان سے ثابت شدہ ہیں، کہانی نہیں آپ کو سنائی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ جسم سمیت گئے ہیں اور ان کا نزول ہوگا.
تو جتنی آپ نے اس کے بعد بات، اس سے میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دینا، بس آپ کا اعتراض آ گیا، لوگوں نے سن لیا. آپ کا آرگیومنٹ کیا تھا کہ جی یہ جو عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ جب مسلمان عیسائیوں سے مسلمان جو لوگ ہوئے تھے وہ اسلام میں لے کے آئے تھے. آپ کو حضرت عمر کی مثال دے کے آپ کو وہ جواب دے دیا، وہ آپ کا ختم ہو گیا معاملہ، اس پہ آپ نے کوئی اب مزید بات نہیں کرنی ہے تاکہ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہوں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ زمین کے اندر موجود ہوں، ان کا جسم مبارک، تو اس سے بڑے بڑے تو حضرت عیسیٰ ہو گئے. آپ کو خدا کے بندو، یہ دیکھو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا اسلام کا مطالعہ کر لو، ہمارے آقا و مولا کا جہاں پہ جسد اطہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ. ایک بات. دوسری بات، حضرت جبرائیل جو کہ فرشتے ہیں اور بھی جو فرشتے موجود ہیں، سارے فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں میں جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں. یا تو آپ اس بات کا انکار کر دینا، اس کا صرف ایک جواب ہے جو آپ کو دینے کی اجازت ہے اور نہیں ہے، ہم نے آپ سے کوئی فالتو بحث نہیں کرنی ہے. آپ کہہ دیں کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے، جس طرح کہ مرزا صاحب نے اپنی تحریروں میں کہا، وہ تو بس ایسے ایک کانسیپٹ ہے. اگر آپ فرشتوں کو ایسے ہی مخلوق مانتے ہیں جیسے کہ انسان مخلوق ہیں، جیسے کہ جن مخلوق ہیں، ایسے ہی فرشتے مخلوق ہیں، تو فرشتے دن رات آسمانوں میں جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں، سارے کے سارے فرشتے مل کے مرتبہ و مقام کے اندر ہمارے آقا و مولا کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. حالانکہ فرشتے آسمانوں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ہمارے آقا و مولا اپنے روضہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں. آپ کا جو جسد اطہر ہے وہ آپ کے روضہ مبارک میں ہے، اور وہ روضہ مبارک جہاں پہ آپ کا جسد اطہر موجود، وہ جو جگہ ہے آپ کے ممبر سے لے کے آپ کے روضہ کے درمیان میں جو جگہ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ جنت کا ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ. یہ ہمارے آقا و مولا کے اپنے زبان کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کو بتا دیا کہ آسمانوں میں آنے جانے سے، اوپر ہونے سے، نیچے ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اب آپ کو اس کی میں ایک دیتا ہوں، ایک آپ کے مذہب کے اندر ایک بات کو کہتے ہیں الزامی جواب، آپ کو پتا ہوگا. مرزا صاحب اس وقت زمین کے اندر دفن ہیں، اور تسلیم احمد جو کہ مرزا صاحب کا ماننے والا ہے وہ زمین کے اوپر چل رہا ہے. افضل کون ہے؟ مرزا صاحب زمین کے اندر دفن ہے، آپ اس زمین کے اوپر چل رہے ہیں. اور اگر آپ قادیان میں چلے جائیں پھر تو آپ بالکل اس زمین کے اوپر چل رہے ہوں گے. اب مرزا صاحب زمین کے اندر ہیں، آپ زمین کے اوپر چلتے ہیں، افضل کون ہوا؟ اگر آپ کی منطق کے مطابق یہ سمجھا جائے کہ جو اوپر ہوگا افضل تو وہ ہوگا، پھر تو آپ افضل ہیں. تو یہ جتنی آپ نے باتیں کی تھی نا. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ اسلام کی جو ہے نا وہ فتح اسی میں ہے، اسلام کی زندگی اسی میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کر دیا جائے یا ان کی وفات کا اعلان کر دیا جائے. آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہے. اللہ کے قرآن میں سے ایک آیت دکھا دیں عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیں کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، کہیں بھی نہیں ہے. اب آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام کی زندگی کے لیے لازمی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا اعلان کیا جائے. وہ اعلان نہ اللہ نے کیا نہ اللہ کے رسول نے کیا. اب ہم کیا آپ کو اللہ اس کے رسول سے بڑھ کے عقل مند مان لیں؟ یہ ساری باتیں آپ کے لیے کی تھی، جو آپ نے کہا لوگوں نے سن لیا، ہم نے آپ کو نہیں روکا تھا. جو میں نے کہا لوگوں نے سن لیا. اگر آپ کی بات زیادہ دلائل پہ مبنی تھی لوگوں کے سامنے آ گئی، اگر ہماری بات دلائل کے مطابق تھی، عقل و منطق کے مطابق تھی، لوگوں کے سامنے آ گئی. آگے چلیں، اپنی پچھلی بات کو ریپیٹ نہیں کرنا، آگے چلیں. بیچ میں آپ یہ چھوڑ گئے ہیں بات، ایک دو باتیں چھوڑ گئے ہیں آپ نے، وہ بتا دیں، وہ بتا دیں. ہر جان موت کا مزہ چکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی. اور دوسری بات، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حدیثوں میں 120 سال کی عمر واضح ہوتی ہے، اور اب وہ حدیث بالکل ٹھیک ہو گیا. دونوں باتیں آپ کی آ گئی. اچھا جی، سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ ہر نفس نے کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس نے موت کا مزہ یا ذائقہ چکھا، ہر نفس کو موت آنی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر نفس کو موت آنی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آنی ہے. اگر ہمارا عقیدہ یہ ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں ہے، آپ کا اعتراض بالکل جائز تھا. اگر آپ کو اس سے پہلے ہمارے عقیدے کا نہیں پتا تھا کوئی بات نہیں، ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آنی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کا اعتراض بھی لوگوں نے سن لیا، ہمارا جواب بھی سن لیا. اچھا، اس کے بعد آپ نے ایک بات یہ کی ہے، آپ نے کہا کہ ہاں کہ 120 سال کی عمر. اب ذرا سنیے گا میری بات کو. مرزا صاحب نے کہا کہ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ عیسیٰ 33 برس کی عمر میں فوت ہو گئے. مرزا صاحب نے کہا کہ صحیح حدیثوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 برس کی عمر میں فوت ہو گئے. مرزا صاحب نے کہا کہ صحیح حدیثوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 125 برس کی عمر میں فوت ہو گئے. مرزا صاحب نے بتایا کہ عیسائیوں نے تحقیق کر لی ہے اور تحقیق ثابت ہو گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 83 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. 33، 83، 120، 125، یہ چاروں کی چاروں سٹیٹمنٹ اگر ابھی آپ صرف آپ اس سے ایک مطالبہ کر سکتے ہیں، اس کا آپ کا حق حاصل ہے. آپ کہیں گے کہ مجھے مرزا صاحب کی کتاب سے چاروں باتوں کا حوالہ دکھائیں، 120 کا، 125 کا، 123 کا اور 83 سال کا. میرا فرض بنتا ہے آپ کو دکھانا. اگر حوالہ نہیں مانگتے، اور اب دیکھیں میں نے یہ بات کیوں کی ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ جھوٹے آدمی کا جو کلام ہے اس میں تناقض پایا جاتا ہے. تناقض کہتے ہیں کانٹرڈکشن. اب آپ خود دیکھ لیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا صاحب کی 4 سٹیٹمنٹ ہیں، 33 سال، 83 سال، 120 سال، 125 سال. مرزا صاحب نے کہا جھوٹے بندے کے کلام میں تناقض ہوتا ہے. تو پہلے مرزا صاحب کی تحریروں سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ 120 ہے، 125 ہے، 83 ہے، 33. اچھا، اب آخری بات اس پہ کلیئر کر دیتا ہوں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں حدیثوں میں کیا آیا ہے. مرزا صاحب نے کہا 125 حدیثوں میں آیا ہے. مرزا صاحب نے کہا 120 حدیثوں میں آیا ہے. اور 120 ہے، 125 ہے. مرزا صاحب کے مطابق 125 والی بھی حدیثیں ہیں، 120 والی بھی ہیں. ایک عیسیٰ ہیں، ایک ان کی وفات ہے. دونوں باتیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ تو یہ آپ کی ساری باتوں کا آپ کا اعتراض بھی آ گیا، ہمارا جواب بھی آ گیا. ایک چیز کا آپ کو حق ہے، آپ مجھے کہیں گے کہ مجھے 83 کا، 120 کا، 125 کا، 33 کا حوالہ دکھائیں. اگر حوالہ دیکھنا چاہیں میں حاضر ہوں، ورنہ آگے چلیں، اگلی بات کریں. ہاں جی، حدیثیں موجود ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ ایک بشر رسول کو آسمان پر لے کے جاتے ہیں، اگر ہم آپ سے اتفاق کر لیں فار ایگزامپل کہ ایک بشر رسول آسمان پر جا سکتا ہے اور وہ 2000 سال سے موجود ہے، زندہ ہے، اور یہ وہ ساری وہ باتیں ہیں کہ ایک بشر رسول کا جانا ممکن نہیں، نمبر 1. نمبر 2، وہ اتنی دیر سے 2000 سال آپ آسمان پر جاتا ہے ایک بندہ، وہ کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے جو ایک بشر ہو؟ تو اگر یا تو یہ مانے، آپ یہ بتائیں کہ وہ بشر رسول نہیں تھے، یا پھر یہ کہیں کہ ایک بشر رسول ہے وہ اتنی دیر زندہ نہیں رہ سکتا آسمان پر. تو اگر آپ یہ ایک دلیل یہ دیں گے کہ ہاں ایک بشر رسول آسمان پر زندہ رہ سکتا ہے، اور یہ بھی دلیل پیش کریں کہ پوری تاریخ انسانیت میں جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک کتنے نبی آئے، کوئی ایک نبی کا بھی ثابت نہیں ہے کہ آسمان پر زندہ موجود ہے. تو پھر کیا ہم اس بات کو مان لیں آپ کی کہ آج امتیاز صاحب جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ایک بشر رسول عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، میں نوٹ کر لینا. اچھا جی، ابھی وہی ہم نے نا اس ترتیب سے چلنا ہے. تسلیم بھائی، یہ ترتیب انشاءاللہ اچھی ہے کہ آپ کا موقف آئے، ہمارا آئے، اور لوگ اس کا فیصلہ کریں. اچھا، اب میں نے ونس اگین میں نے آپ کی 5 باتیں لکھی ہیں. اگر کوئی بات مس کروں مجھے بعد میں بتا دیجیے گا. سب سے پہلی بات، کیا کوئی بشر رسول آسمانوں میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. ہمارا ایمان نہیں جا سکتا. ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں ہے کہ بشر رسول آسمانوں میں جا سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر رسول کو آسمانوں میں لے جا سکتے ہیں. دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بشر جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا. کوئی بشر نہیں جا سکتا.
سوال یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کے مطابق اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. میں نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ، میں نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہ دو باتیں جو کہ آپ کے ذہن میں کنفیوژن تھی، ہم نے لوگوں کے لیے اس کو دور کر دیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ بالکل نہیں ہے کہ بشر رسول آسمانوں میں جا سکتا ہے لہذا عیسیٰ السلام چلے گے. نہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بشر رسول کو آسمانوں میں لے جا سکتے ہیں، اور اللہ نے بتایا کہ لے گئے. کیونکہ ہمارا جو ہے نا، اصل میں جو بات نوٹ کرنے والی ہے، ہمارا آرگیومنٹ یہ نہیں ہے کہ اللہ لے جا سکتا ہے لہذا وہ چلے گئے ہوں گے. نہ، ہمارے عقیدے کے دو جز ہیں. اللہ تعالیٰ بشر رسول کو آسمانوں میں لے جا سکتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اللہ نے بتایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف لے گیا ہوں. ان دو وجوہات کی بنیاد پہ ہمارا عقیدہ ہے، ورنہ آپ کی بات درست ہے، بشر نہیں جا سکتا. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کوئی نفس ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، کہ کسی نفس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ فوت ہو جائے اللہ کی اجازت کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تو زمین پہ بھی کوئی فوت نہیں ہو سکتا، کوئی چیز فنا نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ہی زندگی ملتی ہے، اللہ کے اذن کے ساتھ ہی موت ملتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندگی بھی اللہ کے اذن سے ملی ہے، ان کو موت بھی اللہ کے اذن سے آنی ہے. اس میں تو کسی بندے کا اختیار ہی نہیں ہے. یعنی یہ سوال وہی بن جاتا ہے کہ کیا کوئی بشر زندہ رہ سکتا ہے ہزاروں سال تک؟ ہم کہتے ہیں ہزاروں نہیں، ایک سانس کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. اچھا، آگے آ جائیں جی. آپ نے کہا کہ پوری انسانیت میں سے کوئی مثال دے دیں کہ جہاں پہ کوئی جو ہے نا بشر جو آسمانوں میں چلا گیا ہو یا وہ اتنی دیر تک زندہ ہو. سن لیں ذرا، آپ کو جواب بھی وہ دیں گے کہ جو مرزا صاحب نے کہا. دیکھیں، حوالہ مانگنا آپ کا حق ہے، حوالہ دکھانا میرا فرض ہے. مرزا صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع تھا. انہوں نے دو باتیں کی ہیں. ایک بار کہا کہ تقریباً تمام صحابہ کا عقیدہ تھا. دوسرے پیج پہ کہا کہ اس بات پہ صحابہ کرام کا اجماع تھا. کس بات پہ؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ معراج کے سفر پہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے. اب مجھے بتائیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں، حوالہ مانگنا آپ کا حق ہے، دکھانا میری ذمہ. میں نے دو باتیں کی ہیں. مرزا صاحب نے کہا کہ تقریباً تمام صحابہ کا عقیدہ تھا، اور دوسری بار کہا کہ صحابہ کا اس بات پہ اجماع ہے. کیونکہ مرزا صاحب کا یہ ان کا جسے کہہ رہے ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کسی چیز کے اوپر اکثریت صحابہ کی متفق ہے اس کو وہ اجماع کہتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ مرزا صاحب نے کہا کہ صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع تھا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے. یہ مرزا صاحب کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ساتھ ہی مرزا صاحب نے کہا کہ لیکن بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو اس میں شامل نہیں ہے. کون کون سے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر. اب دیکھ لیں، وہاں پہ انہوں نے دو نام لیے ہیں نا، کہ ابو ہریرہ اور حضرت عمر، وہ اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی سمجھ، کہتے ہیں ان کا فہم ٹھیک نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے طور پہ سوچ لیا تھا کہ نہیں عیسیٰ آسمانوں میں زندہ ہیں. اچھا، اب دیکھیے گا ذرا، وہاں پہ بھی دو صحابہ باہر ہیں، پھر بھی اجماع کا دعویٰ ہے. سننے والوں بات کو نوٹ کیجئے گا. یہاں پہ مرزا صاحب نے صرف کہا ہے کہ دو صحابہ کرام اس سے باہر ہیں. کس سے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں میں معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. صرف کہتے ہیں دو صحابہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ دیکھ لیں. لیکن میں نے نہیں کہا، یہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہے باوجود ان دو کے اختلاف کے. مرزا صاحب نے کہا کہ صحابہ کا اس بات پہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک طرف 1,23,988 صحابہ ہوں، 998 صحابہ ہوں، ایک طرف دو ہوں، تو اجماع کس کو قرار دیا جائے گا؟ اینی ہاؤ، یہ آپ کی اس بات کا جواب تھا کہ کوئی پوری انسانیت میں سے کوئی مثال دیں. میں نے آپ کو آپ کے گھر سے مثال دے دی. مرزا صاحب نے کہا کہ یہ تو صحابہ کا اجماع تھا.
کہ ایک بشر رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پہ تشریف لے گئے. اور مرزا صاحب نے اس کی کھول کی وضاحت بھی کر دی, خود کر دی, میں نے نہیں, انہوں نے خود کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا یہ بالکل اسی طرح تھا جیسے آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے اور قیامت سے پہلے نازل ہوں گے. یہ نے خود وضاحت بھی کر دی ہے. اچھا, اب آخری بات کر دیتا ہوں. یہ بات بھی اسی بارے میں ہے کہ پوری انسان سے کوئی مثال دکھا رہے پوری انسانیت سے. آپ کو بتاتا ہوں, آپ مجھے 1,24,000 کم و بیش, اصل تعداد کسی کو نہیں پتا, لیکن عام طور پہ یہ روایت آپ کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں, ہمارے علماء نے بھی لکھی ہے, ہم کہتے ہیں کم و بیش, ایگزیکٹ کسی کو نہیں پتا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے. ان میں سے مجھے بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی ایک کا نام لے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو, بتائیں ذرا. تو اب اگر آپ کے لاجک کے مطابق اگر کسی ایک کے بارے میں کوئی چیز ہو تو وہ غلط ہوگی, تو پھر آپ نہیں مان سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. ونس اگین, دو چیزوں کا آپ مطالبہ کر سکتے ہیں. آپ مجھ سے مطالبہ کریں جی کہ مجھے دکھائیں کہ مرزا صاحب نے کہاں یہ بات لکھی ہے کہ تمام صحابہ کا اس بات پہ اجماع تھا اور تقریباً تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. اس کا حوالہ آپ دیکھنا, کتاب کا نام ازالہ اوہام ہے, حوالہ آپ دیکھنا چاہیں میرے ذمہ ہے. آگے چلیں. اچھا, یہ بھی آپ ثابت کر دیں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ آسمان پر گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا جو واقعہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کی جو دلیل ہے یا آپ کا جو کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر 33 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے, تو کیا ایک نبی کا اتنی ینگ ایج میں وفات پا جانا, اس کا جو مقصد ہے جس کے لیے ایک نبی آتا ہے, اگر وہ پورا نہیں ہوا, اور بائبل میں یہ لکھا ہے کہ ان کی 12 قبیلے تھے, تو اگر وہ آپ کی اگر میں بات مان لوں, جو کہ میں نہیں مان رہا, اس لیے کہ ایک نبی جب آتا ہے خدا تعالیٰ کا ایک نمائندہ یا ایک خلیفہ ہوتا ہے, اور وہ اپنا کام تکمیل کر کے پورا کر کے جاتا ہے اس دنیا سے. کیونکہ ایک نبی کا مقصد آنے کا کیا ہے کہ اگر وہ آئے اور آپ کہیں جی کہ وہ ینگ ایج میں جب دعویٰ کرے تو وہ آسمان پر چلا جائے, تو اس کا مقصد کیا تھا پھر؟ ایک تو بات یہ آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ ایک نبی آیا اور امتیاز صاحب کہتے ہیں جی وہ 33 سال کی عمر میں وفات بھی نہیں پائی اور صلیب پہ بھی نہیں مطلب اس کو مطلب وفات پائی گئی یا ان کو شہید کیا گیا, تو وہ جی آسمان پر چلے گئے اپنا کام مکمل کیے بغیر. اور یہ منطق جو آپ بناتے ہیں کہ ان کو نہ قتل کیا گیا نہ صلیب پہ چڑھایا گیا, لہٰذا وہ آسمان پر چلے گئے, رفع ہو گئے, تو یہ اگر ایک عقل شعور جس کے تھوڑی سی عقل ہے جس انسان میں ذی شعور اور ایک عقل رکھنے والا انسان, یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اگر ان کی وفات بھی نہیں ہوئی اور ان کو صلیب پہ بھی نہیں چڑھایا گیا تو وہ ہجرت کر کے کہیں جان بچانے کے لیے کہیں اور چلے گئے, یہ تو منطق سمجھ آتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں جی منطق یہ ہے کہ نہ ہی صلیب پہ چڑھایا گیا, نہ ہی ان کو وفات آئی, نہ قتل کیا گیا, تو لہٰذا وہ آسمان پر رفع ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ 4 باتیں پہلے کر لیتے ہیں. نہیں, ابھی ایک بات اسی کی کنٹینیوشن ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ 33 سال کی عمر میں وہ چلے گئے آسمان پر اور پھر وہ قرب قیامت آئیں گے, قرب قیامت اگر آئیں گے تو کام تو پھر بھی ان کا مکمل نہ ہوا ایز اے نبی, نہ وہ 33 سال تک ختم کر سکے جو کہ نبی کا ایک کام ہوتا ہے, آ کے دعوت حق اور دعوت دین اور اسلام کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کو بتانا. اگر 12 حواری تھے اس وقت جب ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا اور وہ آسمان پر چلے گئے, ان کا مشن کمپلیٹ نہ ہوا, اور پھر آپ کہیں جی وہ قیامت کے قرب قیامت آئیں گے, اور قرب قیامت جب قیامت ہی آ جانی ہے تو کام تو پھر بھی تکمیل لانا ہوا, تو پھر لہٰذا آپ کی بات سے ہم ایگری نہیں کریں گے کہ حضرت عیسیٰ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, آپ کی بات آ گئی, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, ابھی جناب سب سے پہلے میں ترتیب سے انشاءاللہ جو میں نے پوائنٹ آپ کے لکھے ہیں ان کو ایڈریس کروں گا. اگر کوئی
مجھ سے مس ہوا آپ مجھے اینڈ پہ بتا دیجیے گا. اچھا سب سے پہلی بات آپ نے کہا جی کہ مجھے دکھائیں کہ مرزا صاحب نے یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ جسم کے ساتھ آسمانوں میں گئے تھے. اب میں آپ کو الزام نہیں دوں گا لیکن بات کو سنا کریں. میں نے کہا مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ صحابہ کرام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ جسم کے ساتھ تھی. پھر مرزا صاحب نے وضاحت کی کہ اس سے کیا مطلب. انہوں نے کہا کہ بالکل اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ جس طرح آج کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں میں جسم کے ساتھ جانا اور جسم کے ساتھ واپس آنا. انہوں نے خود وضاحت کر کے بتایا. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ تھا. میں نے کہا مرزا صاحب نے کتاب ازالہ اوہام میں بتایا کہ صحابہ کرام کا یہ اجماعی عقیدہ تھا. تو اگر آپ کو یہ ریفرنس دیکھنا ہو کہ مرزا صاحب نے کہاں کہا ہے کہ صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ جسم کے ساتھ تھی، وہ میں آپ کو دکھا دوں گا، آپ مجھ سے مان لیجیے گا. کتاب کا نام ازالہ اوہام ہے. اچھا آپ اس کے بعد آگے آتے ہیں. اس کے بعد آپ نے نا دو باتیں مین کی ہیں، اس میں آپ کے اجزاء چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں. ایک آپ نے کہا جی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو سولی نہیں دی گئی لہٰذا وہ آسمان پہ چلے گئے. نہ آپ کو میں قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، آپ کو غلطی لگ رہی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں لکھا ہوا جی کہ چونکہ ان کو قتل نہیں کیا گیا اور ان کو سلیب نہیں دی گئی لہٰذا وہ آسمان میں نہ. یہ تیسری بات قرآن نے بتائی ہے. آپ نے کہا کہ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سلیب نہیں دی گئی، ان کو قتل نہیں کیا گیا لیکن وہ ہجرت کر گئے. آپ نے کہا یہ ہم کہہ سکتے ہیں. نہ ہم آپ کو نہیں کہنے دیں گے. کیوں نہیں آپ کو کہنے دیں گے؟ ہم آپ اور میں وہی کہیں گے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہم جو مانتے ہیں نا کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو سلیب نہیں دی گئی، اگلی بات قرآن نے بتائی ہے کہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی ان کو قتل نہیں کیا، ان کو سلیب نہیں دی. اس سے ہم نے نتیجہ نہیں نکالا. ہم کون ہوتے وہ نکالنے والے؟ اللہ کے قرآن نے بتایا کہ پھر کیا ہوا، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اگر آپ کے پاس قرآن میں سے آئے تو کہ عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا، سلیب نہیں دی گئی بلکہ وہ ہجرت کر گئے، آپ دکھا دیں. جو ہم مانتے ہیں وہ قرآن میں ہے، جو آپ مانتے ہیں آپ دکھا دیں. اگلی بات. اس کے بعد آپ نے جتنی بات کی وہ عیسیٰ اسلام کے مشن کے بارے میں. اب دیکھیے گا ذرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں میں اب ونس اگین ہمارے پاس کوئی قرآن میں سے گواہی نہیں ہے. ہم تاریخ کی، آپ نے بھی تاریخ کی بات، ہم بھی تاریخ کی بات کریں گے نا، کہ دونوں کی عمروں میں شاید 6 مہینے کا فرق ہے، 1 سال کا بھی نہیں ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا. یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے. کہاں پہ لکھا ہے؟ حمامۃ البشرا، روحانی خزائن والیوم 5. اب آپ کی منطق کے مطابق اگر، اور یہ جو بات ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سلیب دی گئی وہ 33 برس کی عمر میں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. یہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے مرزا صاحب کی تحریر پیش کرتے ہیں. یہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ان کو جب سلیب دی گئی تھی تو ان کی عمر 33 برس کی تھی. کتنی عمر ہمیں نہیں پتا، یہ مرزا صاحب کا عقیدہ ہے. اب دیکھیں ذرا، اگر آپ کی منطق کو لیا جائے، یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ السلام کے ہم عمر ہیں، 33 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ کیا یحییٰ اپنا مشن مکمل کر گئے تھے؟ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے اپنی باری. یہ سوال آپ کے پاس سے میں کوئی سوال نہیں پوچھ رہا. ابھی میں نے آپ سے پہلا سوال صرف پوچھا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام جب 33 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے تو کیا اپنا مشن مکمل کر گئے تھے؟ اگر وہ 33 برس کی عمر میں شہید ہونے کے باوجود مشن مکمل کر گئے تھے، اور آپ نے بتایا ہے کہ کوئی اللہ کا نبی اپنا مشن مکمل کیے بغیر نہیں جاتا، تو اگر حضرت یحییٰ کر گئے تھے تو عیسیٰ بھی کر گئے تھے. اگر یحییٰ نے نہیں کیا، عیسیٰ نے بھی آپ کا مطابق نہیں کیا. آپ نے بتانا ہے میں یہ بات. تو آپ نے صرف ایک سوال نوٹ کرنا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں شہید ہو کے کیا اپنا مشن مکمل کر گئے تھے؟ اچھا اگلی بات، آپ نے کہا جی کہ جو ہے نا، ہاں اب آپ نے بتانا ہے کہ مشن مکمل کرنے سے کیا مراد ہوتی ہے. اگر تو مشن مکمل کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک نبی جن کی طرف مبعوث کیا جائے ان کو دلائل واضح کے ساتھ بات سمجھا دے، اللہ جو اس نبی کو کتاب دے وہ ان تک پہنچا دے، اپنے معجزات کے ساتھ ان پہ اتمام حجت کر دے.
میری بات کو نوٹ کیجیے گا, بات کو سننا ہے آپ, تاکہ آپ کو آپ کی بات کا جواب. آج کی اس تمام ڈسکشن کے اندر ہم ایک ڈفرینٹ فارمیٹ میں بات کر رہے ہیں. آپ بھی اپنا مقدمہ لوگوں کو بتانا, ہم بھی بتانا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہماری کوئی بحث آج نہیں ہو رہی ہے. میں نے کیا کہا آپ سے کہ اگر تو آپ کے مطابق, اگر تو ایک نبی کا جو مشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو اگر اللہ نے کوئی کتاب نبی کو دی ہے, وہ کتاب اپنی قوم تک پہنچائے, ان کو سمجھا دے, ان کو پڑھا دے, اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دے, اور معجزات کے ذریعے اپنی قوم پہ آخری حجت کو تمام کر دے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تینوں کام کر دیے ہیں. انجیل اپنی قوم کو دی, اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا, معجزات دکھا کے اللہ کے دیے ہوئے معجزات ان کے سامنے پیش کر کے اپنی قوم پہ آخری حجت کو تمام کر دیا, تو مکمل کر دیا. ہاں اب بات سنیے گا, اگر آپ کا مقصد ہے جی کہ مشن مکمل کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جو قوم ہے نا وہ ان کے اوپر ایمان لائے, آپ نے بتانا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں کے مطابق مرزا صاحب نے پیغام پہنچانا تھا سارے عیسائیوں کو. مرزا صاحب کے مطابق انہوں نے پیغام پہنچانا تھا سارے مسلمانوں کو. مرزا صاحب کے مطابق انہوں نے پیغام پہنچانا تھا سارے ہندوؤں کو بھی. اور یہ میں نے 3 قومیں نام لے کے بتائی ہیں, کیونکہ وہ کرشنا بھی ہیں, وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بروز ہیں, وہ مسلمانوں کے لیے حضرت مہدی بن کے بھی آئے ہوئے اپنے دعوے کے مطابق. تو آپ نے بتانا ہے کہ ان تینوں قوموں کو ملا کے کتنے لوگ مرزا صاحب پہ ایمان, کتنے لوگ تھے جو ان پہ ایمان لائے تھے. یعنی اگر تو ایک نبی کے مشن مکمل کرنے کا پیمانہ یہ ہو کہ نبی پہ ایمان کتنے لوگ لائے ہیں, تو آپ نے بتانا ہے کہ 1908 میں عیسائیوں کی تعداد کتنی تھی, مسلمانوں کی کتنی تھی, ہندوؤں کی کتنی, ان تینوں کو جمع کر لیں. اس کے بعد جو مرزا صاحب پہ لوگ ایمان لائے اس کو نکال لیں. 2% بھی نہیں ہے, آج کے دن تک بھی 2% نہیں ہے. یعنی 98.9% لوگ مرزا صاحب پہ ایمان نہیں لائے. اگر پیمانہ ایمان لانا ہے, مرزا صاحب دنیا سے ناکام گئے, آپ کے نبی. اگر پیمانہ ہے کہ بھی لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے, ددار کے ساتھ بات کو واضح کرنا ہے, تو پھر وہ آپ کے بقول مرزا صاحب یہ کام کر گئے تھے. سدھو بھائی ابھی آپ کو میں اتار رہا ہوں انشاءاللہ, اب آپ کو بعد میں لیں گے جب ہماری بات یہاں مکمل ہو جائے گی, تاکہ 2 بندوں سے ایک ٹائم میں بات ہم نہیں کر سکتے نا. تو ہاں, اب آپ نے ایک سوال میں نے کیا آپ کو بتایا کہ کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں شہید ہو کے اپنا مشن مکمل کر گئے تھے, آپ نے جواب دینا ہے. دوسرا میں نے آپ کو سوال اب لکھ لیا سوال میرے سامنے. سوال نمبر 2 تسلیم بھائی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کا بات سمجھ آ سکے کہ نبی کے مشن مکمل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر تو مطلب ہے اللہ کی کتاب اپنی قوم تک پہنچا دینا, اس قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دینا, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزات کے ساتھ اپنی قوم پہ اتمام حجت کر دینا, یہ عیسیٰ السلام قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ کام وہ کر گئے ہیں. اگر پیمانہ ہے کہ نہیں لوگ ایمان لائیں, تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ 3 قومیں جن کی طرف مرزا صاحب آئے تھے اس میں سے کتنے % لوگوں نے مرزا صاحب پہ ایمان لایا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اور مجھے چیک کرنے دیں. ہاں میں نے آپ نے جو 3 باتیں کی تھی, میں نے تینوں باتوں کو ان کے پوائنٹ بنا کے ایڈریس کر دیا. ابھی آپ جب اپنا مائک اوپن کریں گے تو صرف جو میں نے آپ سے 2 باتیں پوچھی ہے, ان کا جو بھی جواب آپ دینا چاہیں آپ دے دیں, میں اس پہ کوئی بحث آپ سے نہیں کروں گا. سوال میں نے آپ سے پوچھ لیے, جواب آپ دے دیں, لوگ سن کے فیصلہ کر لیں کہ ہماری کوئی بحث. جی تسلیم بھائی شروع کریں. ہاں جی کوئی بات نہیں, آپ ان کو لے لیں, ہماری آلموسٹ گفتگو ختم ہونے والی ہے. دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا, تو انہوں نے جب 40 سال کی عمر میں دعویٰ کیا. تسلیم بھائی ایک سیکنڈ نانا بھائی, میں نے آپ سے کچھ بات نہیں پوچھی, میں نے آپ سے 2 سوال پوچھے ہیں. اگر آپ کہیں گی کہ میں نے جواب دینے ہیں, آپ ضرور اپنا مائک اوپن کریں, جواب دیں. آپ کہیں گی کہ امتیاز بھائی میں نے جواب نہیں دینے, تو کوئی آپ کا مجبور نہیں کرے گا. سوال نمبر 1 پہ پہلے رکھتا آپ کے سامنے, حضرت یحییٰ علیہ السلام 33 برس کی عمر میں شہید ہو کے کیا اپنا مشن مکمل کر گئے تھے؟ چلیں ٹھیک ہے, آپ ایسا کر لیں,
کیونکہ یہاں پہ ہمارے نا لائٹ چلی گئی ہے تو میں نا میرے پاس حوالے بھی نہیں ہیں. آپ ایسا کریں, میں جواب دینے لگا تھا کچھ شارٹ کر کے, شارٹ دے دیتا ہوں لیکن اس کا پینڈنگ رہے گا, باقی جو میں بات رہ جائے گی جو باقی پھر آپ ان کو لے لیں. سوال کیا بلا, سوال کیا بلا میرا آپ کا یہ سوال ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو نبی کا مشن جو ہے نا یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. پہلا سوال کیا ہے, پہلا سوال کیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب 1908 میں کتنے ان کے تھے؟ نہیں نا یار, یہی تو مسئلہ ہے. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 33 برس کی عمر میں شہید ہو گئے, کیا اپنا مشن مکمل کر گئے؟ ٹھیک ہے, لکھ لیا جی میں نے. جواب دے. جواب میرا یہ ہے کہ جو ایک نبی آتا ہے نا, وہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتا ہوں میں, وہ یحییٰ صاحب کی طرف بھی آتا ہوں میں. بھائی میری بات سنیں تسلیم بھائی, ایسے نہیں. آج ہم نے نا وقت لوگوں کا اور اپنا ضائع نہیں کرنا, یہ میری درخواست ہے آپ سے. حضرت آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر 33 برس کی عمر میں وہ آسمانوں پہ چلے گئے یا ان کو صلیب دے دی گئی تو اپنا مشن انہوں نے کیسے مکمل کیا؟ میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 33 برس کی عمر میں بقول مرزا صاحب کے شہید ہو گئے, کیا اپنا مشن مکمل کر گئے اس عمر میں؟ یہ بس بتا دیں آپ. حضرت عیسیٰ نے نہ مکمل کر کے گئے, یہ تو میرا سوال تھا. نا یحییٰ والا جو سوال ہے نا وہ میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا, کیونکہ جو ہے نا میرے پاس ابھی اس کا لائٹ ادھر نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں. بس ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 2 یہ تھا کہ ایک نبی کا مشن کیا ہوتا ہے, لوگوں سے بات کو منوانا یا لوگوں تک بات کو پہنچانا؟ یہ سوال نمبر 2 ہے. ہاں, یہ تو نبی کا کام ہے صرف بتانا, اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آگے نہیں چلنا, ابھی نہیں آگے چلنا. آپ نے بتایا کہ نبی کا مشن یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے بات منوائے بلکہ لوگوں کو بات پہنچانی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ بتائیں کہ اگر آپ کا اصول یہ ہے کہ آپ نے اپنی لاسٹ ٹرن میں یہ بات کیوں کی تھی کہ دیکھو جی صرف ان پہ 12 لوگ ایمان لائے, یہ اب آپ نے بات کیوں کی تھی؟ وہ اس لیے میں نے کی کہ میں یہ آپ سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے. وہ نا یہ بات نہیں ہے میرے بھائی, میری بات سنو. بات آپ نے کی تھی عیسیٰ السلام کے مشن. آپ اچھا مجھے ایک بات کا سمپل جواب دے دیں, عیسیٰ علیہ السلام پہ فرض کیا, ہمیں نہیں پتا, یہ بائبل کی باتیں لیکن ہم اس بات کو لے لیتے, کوئی بات نہیں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ صرف 12 لوگوں نے ایمان لایا تھا تو وہ کامیاب تھے کہ ناکام تھے؟ دیکھیں جو ابھی تک تو آپ کے بقول اگر دیکھا جائے تو وہ میں نے اپنا نہیں پوچھا آپ سے تسلیم بھائی, آپ سے آپ کا سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ صرف 12 لوگ ایمان لائے تھے تو اس سے کیا پتا چلا کہ وہ کامیاب تھے کہ ناکام تھے؟ میرے خیال سے تو حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اگر مان لیا جائے کہ وہ آسمان پر ہیں موجود زندہ. بھائی حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اب جاتے ہیں نا, ہم اب پچھلی بات تو پہلے کر لیں. حضرت عیسیٰ جب زمین پہ تھے ان پہ بائبل یہ کہتی ہے, یا آپ نے مجھے بتایا, مجھے بائبل کا بھی اتنا نہیں پتا, آپ نے مجھے بتایا کہ ان کے اوپر صرف 12 لوگ ایمان لائے. تو یہ صرف 12 لوگوں کے ایمان لانے کے باعث وہ ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے؟ دیکھیں جی, میں ابھی بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ جو ایک امت مسلمہ ہے, اور میں بھی اپنے آپ کو بیچ میں لے آتا ہوں اس لیے کہ جو عقیدہ ابھی تک اپنائے بیٹھے ہیں اس سے تو حضرت عیسیٰ نے اپنا کام ہی نہیں مکمل کیا. لیکن میری بات سنیں نا یار, میری بات تو سنیں. میں آپ سے جو بات پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ دیں کہ امتیاز بھائی جو سوال آپ نے پوچھا اس کا جواب میں نے نہیں دینا, میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مذہب کے مطابق جب یروشلم میں تھے تو ان پہ صرف 12 لوگ ایمان لائے تھے, تو اس کے باعث, اس 12 لوگوں کے ایمان لانے کے باعث وہ کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے؟ حضرت عیسیٰ تو جو آپ پوری بات کریں نا, پھر یہ تو میں آپ کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کے بقول میں نے یہ کہا ہے کہ وہ 33 سال میں اگر مان لیا جائے, جو کہ مرزا صاحب نے بھی یہ بتایا ہے. سن لے ذرا, مرزا صاحب نے بھی 12 حوالے لکھے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, پھر بات ختم ہوئی, انہوں نے نہیں کمپلیٹ کیا نا اپنا مشن. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام, سن لیں ذرا, آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا مشن مکمل کر کے نہیں گئے.
جو کہ امت مسلمہ کہہ رہی ہے، لیکن ہم جماعت احمدیہ کا یار عقیدہ بھی اپنا تو بتانے، میری بات سنیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں کشمیر میں نے وہ آپ سے بات ہی نہیں پوچھی نا اگر آپ نے اپنا وہ عقیدہ بتانا ہے نا تو پھر آپ نے وہ قرآن پہ پہلے وہ بتانا ہے. سنیں ذرا، میں نے اپنا آپ کو قرآن سے بتایا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سلیب دی گئی بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سلیب دی گئی بلکہ کشمیر چلے گئے. میں نے اپنے عقیدے پہ قرآن کی آیت سورہ نساء پیش کر دی، آپ آیت پیش کریں پہلے. چلیں جی، میں پھر آیت نکالتا ہوں، میرے پاس ادھر لائٹ نہیں موجود اس وقت. میری بات سن لیں، میں نے آیت یہ دیکھنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جب نہ قتل کیا گیا نہ سلیب دی گئی بلکہ وہ کشمیر چلے گئے. دیکھیں اس میں حدیثیں موجود ہیں. نہ آپ نے پہلے کہنا ہے کہ قرآن آپ کے پاس نہیں ہے، ہم تب حدیث پہ جائیں گے. نہیں میرے پاس قرآن موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جو مطلب لیتے ہیں نا کہ میں مطلب کی بات ہی نہیں کر رہا میرے پیارے بھائی. قرآن کی آیت کا مطلب آپ غلط کرتے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں میں مطلب کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کی بات پہ نہیں جا رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے کہا نا وہ تو قرآن میں ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سلیب دی گئی بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. میں نہیں کہہ رہا کہ اٹھانے کے معنی کیا ہے، چھوڑ دو اس پر ساری باتوں کو. اب آپ نے دکھانا ہے کہ نہ قتل کیا گیا نہ سلیب دی گئی بلکہ ہجرت کر گئے، وہ آپ دکھائیں. جو ہجرت کا جو آپ رفع کا مطلب لیتے ہیں نا، میں وہی تو بتانے نہیں نہ دیتے. آپ رفع سے مراد ہے کہ ان کے درجات بلند کر دیے اور وہ اعلیٰ مقام پر چلے گئے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو کہہ ہی نہیں رہا. آپ مطلب کرتے ہیں. سن لیں میرے بات سن لیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس سے مراد کشمیر جانا ہے؟ اس سے مراد درجات بلند کرنا ہے. تو کشمیر جانا کہاں سے مراد ہے؟ تو اس کو وہ مطلب یہی ہے کہ ان کو لافٹی پلیس، جہاں اونچی جگہ پہ لے گئے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لگاؤ نا، میری بات تو سن لینا، میں ابھی تک آپ کے سب سن تو لے ذرا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر چلے گئے، وہ لکھی ہوئی ہے بل رفع اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ کشمیر چلے گئے. ٹھیک ہو گیا؟ سورۃ الاعراف چیپٹر 7. میں کہہ رہا ہوں سورۃ النساء میں، آپ نے سورہ نساء پڑھی ہے، آپ نے کہا ہے کہ سورہ نساء میں لکھا ہوا نا کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سلیب دی گئی بلکہ قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. آپ نے بھی 2 منٹ پہلے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک اونچی جگہ کشمیر میں لے گئے. چلے میں آپ کو پڑھنے لگا ہوں آیت. اب آیت پڑھنے سے پہلے اپنی بات دیکھیں نا، آیت پڑھی جاتی ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. میں آپ سے پہلے اپنی بات بتائیں. میں نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ سنیں ذرا، آپ کا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے نہ سلیب دیے گئے بلکہ وہ اونچی جگہ پہ چلے گئے. آپ نے کہا ہے؟ بالکل کہا جی. اور اونچی جگہ کا مطلب ہے کشمیر چلے گئے. رفع مینس ٹو فزیکلی اسینڈ. نہ ٹھہر جائیں. آپ نے کہا کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سلیب دی گئی بلکہ وہ اونچی جگہ پہ یعنی کشمیر چلے گئے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اب ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں ذرا، وہ جب اونچی جگہ پہ کشمیر گئے تھے تو اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے کہ روح کے ساتھ؟ وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ گئے تھے. دونوں کے ساتھ گئے. سن لے ذرا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گئے جسم اور روح کے ساتھ ہیں. سن لیں بھائی، میری بات سن لیں. اپنی بات تبدیل نہ کیجیے گا. آپ نے کہا کہ اس آیت کے مطابق جہاں بھی گئے ہیں نا، گئے تو جسم اور روح کے ساتھ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اونچی جگہ کشمیر میں گئے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف گئے ہیں. ایسے ہی ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ کی طرف گئے ہیں، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ ہاں جی ادھر گئے ہیں. اچھا، کشمیر میں جسم اور روح کے ساتھ گئے ہیں نا جی. اچھا، اب ایک بات تو یہاں پہ طے ہو چکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں بل رفع اللہ الیہ جہاں پہ بھی وہ گئے ہیں جسم اور روح کے ساتھ گئے ہیں. اس بات پہ اب میں دوبارہ بحث نہیں کرنی ہے، بات طے ہو چکی ہے. اب بات رہ گئی کہاں گئے ہیں. آپ نے کہا اونچی جگہ کشمیر گئے ہیں، میں نے کہا اللہ کی طرف گئے ہیں. اچھا، میری دلیل کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے الیہ، اللہ تعالی کی طرف. اب آپ نے بتانا ہے کہ کشمیر کس کا ترجمہ ہے.
اس میں جو ہے یہ میں آپ کو سورۃ اعراف کی آیت نکال رہا ہوں بھائی آپ جو آیت پڑھ رہے تھے جس پہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 158 ہے. اس کو پہلے ہم مکمل کر لیتے ہیں, اس کے بعد سورۃ اعراف پہ جائیں گے. میں ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں نا ہم نے ایک اور نہیں کرنا نا, ایسے نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اگر آپ نے اس آیت کو جو آپ نے, اب دیکھیں ہم ایک اور کام کرتے ہیں, ابھی ہم اس کو نا یہاں پہ کج بحثی کی طرف نہیں جاتے تاکہ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو. آپ نے اور میں نے ایک ہی آیت کے بارے میں فی الحال بات کی ہے اور سب لوگوں نے وہ بات سنی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 158, جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سلیب دی گئی, اور آگے فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس آیت پہ ہم دونوں نے بات کی ہے. اس آیت کے مطابق میں نے کہا کہ آپ نے اور میں نے اس بات پہ ایگری کیا کہ جہاں پہ بھی وہ گئے ہیں جسم اور روح کے ساتھ گئے ہیں. آپ نے کہا جی ٹھیک ہے, اب کہاں گئے ہیں, صرف بات ہی کہاں گئے ہیں, وہ آیت میں لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف گئے ہیں. آپ نے کہا اونچی جگہ کشمیر گئے ہیں, میں نے کہا اللہ کی طرف گئے ہیں وہ تو الیہ اللہ تعالیٰ کی طرف, اونچی جگہ کشمیر آیت میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ کی بات بھی آ گئی میری بات بھی آ گئی, اب آگے چلیں. اچھا میں اب نکالنے لگا ہوں آپ کے سامنے, میں آیت پیش کرنے لگا ہوں اور آپ نہیں وہ بات ختم ہو گیا, مکمل ہو گیا. جہاں گئے تھے نا وہ آپ نے اور میں, آپ نے اپنا عقیدہ بتا دیا, ہم نے بتا دیا, وہ لوگوں نے سن لیا. اب آگے چلیں. اب آپ نے بتانا ہے کہ مرزا صاحب کے اوپر یہ جو 3 قومیں تھیں, ہندو تھے. اچھا ایک سے وہ بات مجھے بتا دیں, مرزا صاحب کا کیا یہودیوں کے لیے بھی آئے تھے؟ ساری قوم کے لیے آئے ہیں, پوری دنیا کے لیے. ٹھیک ہو گیا. مرزا صاحب کے اوپر 26 مئی 1908 تک لوگوں کی کتنی پرسنٹیج ان پہ ایمان لائی تھی؟ ایک منٹ ہے, میں ابھی نکال رہا ہوں. سورہ اعراف کی آیت آپ کی کسی نے بھی آپ کو کوٹ نہیں کرنے دینی, میں آپ کو پہلے بتا دی, وہ ٹاپک مکمل ہو گیا. آگے چلیں. اب ہم نے دائروں میں سفر نہیں کرنا. لاکھوں کی تعداد بتائی جاتی ہے جی اس وقت جب مرزا صاحب 1908 بتا دیں کتنے لاکھ سے, آپ کتنے لاکھ تھے آپ بتا دیں. اب میں دعوے سے نہیں کر سکتا. دیکھیں جو میسج سن لینا میری بات. 3 لاکھ ٹھیک ہے, 3 لاکھ کر دیں. ٹینز آف ملین لکھا ہوا ہے بھائی, میں 26 مئی 1908 کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو ملینز ہی کہے نا, ملینز میں بات کرے نا. خدا کا خوف کرو یار, وہ تو آج بھی نہیں لکھا. آپ نے کہا, اب دیکھیں نا, اب بات وہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سن لیں ذرا. آصف باسط نے جو کہ جماعت کا ٹاپ آفیشل ہے, اس نے کہا ہے 15 لاکھ, سوری اس نے کہا ہے کتنا, 15 ملین. آپ کہہ رہے ہیں ٹینز آف ملین, اس کا مطلب ہوتا ہے سینکڑوں ملین. وہ کہہ رہے ہیں 15 ملین. ابھی یہ 2024 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں اب تو کروڑوں کی ہے سر بات. آپ کیا یار میری بات تو سن لو نا. یہی تو بات ہے تسلیم بھائی کے, جب بندہ گول کرتا تو آپ گول پوسٹ اٹھا کے بھاگ جاتے ہو آگے سے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے سینکڑوں ملین. ٹینز آف ملین کا مطلب ہوتا ہے سینکڑوں ملین. جماعت کے ٹاپ آفیشل نے کہا ہے 15 ملین. کس سن میں؟ 2024 میں 15 ملین. ہاں آپ غلط کہہ رہے ہیں سر, کروڑوں میں ہے, کروڑوں میں. اچھا سنیں مسئلہ یہ ہے نا تسلیم صاحب, ٹھیک ہو گیا. لیکن جناب ہم نے تو بحث نہیں کرنی ہے, ہر آدمی کو دعوت ہے بھائی, اوپن دعوت ہے. جا کے ڈیکلن ہینری اور آصف باسط کا پوڈ کاسٹ ہوا, لائیو یوٹیوب پہ موجود ہے, جماعت نے خود پبلش کیا ہے, جا کے سن لیں. ڈیکلن کو آصف باسط نے کہا کہ مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا لیکن شاید 15 ملین ہو. تسلیم صاحب نے کہا سینکڑوں ملین. یہ بات مکمل, ہم نے آگے بحث نہیں کرنے مزید, آپ کی بات بھی آ گئی, ہم نے ریفرنس دے کے بات کر دی. آپ آگے چلیں, اور کوئی بات. اچھا, اور تیسرا سوال آپ نے دے دیا نا کہ کتنی تعداد ہے. چلیں جی, میں 3 سوال آگے آپ کے. میری لائٹ چلی گئی ہے, آپ کریں سدھو بٹ جٹ سے بات. میں نے تو آپ سے کوئی 3 سوال نہیں پوچھے. آپ سے دیکھیں نا, آپ کو ہم نے ہوم ورک دے کے تنگ تھوڑی کرنا ہے. وہ ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں, بس جب آپ آئیں گے دوبارہ نئی بات کریں گے. تو اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے,
تسلیم بھائی جب آپ یہاں سے واپس جاتے ہیں نا، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنی جماعت کے لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آئندہ آپ مسلمانوں کی کسی براڈ پہ نہیں جائیں گے، اور اگر گئے تو آپ 1000 یورو دیں گے جرمانہ؟ نہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں نہ ٹھہر جائے، وہ کلپ چلاؤں جب آپ نے میاں صاحب سے بات کی تھی؟ نہیں بات پتہ کیا ہے، وہ ان محفل میں نہیں جانا جہاں پہ حضرت مرزا صاحب چلے چھوڑے بس، ٹھیک ہو گئے یار، وہاں پہ آپ نے یہ بات کی تھی کہ آپ نے کہا تھا میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کہ میں نہیں جاؤں گا. چلے چھوڑے. ایک چیز رکھو امتیاز بھائی آپ کی اجازت سے. جی تسلیم بھائی میں بھی کینیڈا ہوتا ہوں یار، یہاں تو لائٹ ہے. پتہ نہیں آپ کس جگہ پہ ہے، سارے کینیڈا کی نہیں گئی، پورے چند ایریا میں گئی ہے، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں پورے لاسٹ ٹائم جب آپ سائل بھائی کے روڈ پہ تب بھی آپ کی لائٹ چلی گئی. میں پتہ کرتا ہوں لائٹ ہے. چلے میں آپ کون سے علاقے میں رہتے تسلیم بھائی؟ کینیڈا کون سے علاقے میں ہیں؟ وہ ذرا یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، یہ نہیں بتا. تسلیم صاحب آپ کی کمپنی میں نے دیکھ لی ہے، آپ ٹورنٹو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ آئی تھنک مسیساگا ٹورنٹو جی ٹی ایریا میں ہوتے ہیں آپ. چلے فاروق بھائی لائٹ ہے ادھر سر، لائٹ ہے، لائٹ چلی گئی ہے. یہ نہیں بتا رہا میں. ٹھیک ہو گیا. اوکے بہرحال آپ کے سوال آگے ہے. میں اب نہ میرے کوئی سوال نہیں آئے، ہم نے جو بات کی ہے وہ بات ختم ہو گئی ہے. چلو ٹھیک ہے جی، ہمارے کوئی سوال نہیں ہے. شکریہ جناب، بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی. اچھا جی.